أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں کہ بدیع السماوات والارض، اللہ آسمانوں کو اور زمین کو ابتداءً پیدا کرنے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے آسمانوں کو اور زمین کو بغیر کسی نمونے کے، بغیر فارمولے کے، بغیر مٹیریل کے، مواد کے، بغیر نقشے کے اور بغیر مکینک کے، انجینئر کے، مستری راج کے، بغیر کسی کے مشورے کے، بغیر اجازت کے، بغیر اور کسی کی مدد کے بغیر آسمانوں اور زمینوں کو اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے. اور اس تخلیق میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اللہ نے کسی سے مشورہ لیا، نہ کسی سے اجازت لی اور نہ کسی سے مدد لی. اللہ پاک نے زمینوں کو اور آسمانوں کو اپنی مرضی سے پیدا فرمایا ہے. اپنی مرضی سے پیدا، جیسے چاہا ویسے پیدا فرمایا ہے. اور ہم کام کر کے تھک جاتے ہیں. اللہ پاک کو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے کے بعد کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، ذرہ برابر بھی تھکاوٹ نہیں ہوئی. تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ جو مالک اتنے بڑے آسمان کو، یہ عقلی دلائل اتنے بڑے آسمان کو پیدا کر کے بغیر سہارے کے ستون کے کھڑا کر سکتا ہے، جو اتنی بڑی زمین کو بنا کے پانی پہ کھڑا کر سکتا ہے، کیا وہ 2 شیر کا بیٹا نہیں دے سکتا؟ وہ مشکل کشائی نہیں ہماری کر سکتا، حاجت روائی نہیں کر سکتا؟ اتنا بڑا کام کر دیا. اور اللہ کو مشکل بھی کوئی پیش نہیں آسمان بنانے میں، زمین بنانے میں. کیا وہ ہماری مشکل کشائی، حاجت روائی نہیں کر سکتا؟ ہمارے کام نہیں کر سکتا تو ہماری حاجت روائی، مشکل کشائیاں بھی کون کرتا ہے بھائی؟ جب اتنے بڑے بڑے کام اللہ نے کر دیے تو مخلوق کے کام بھی کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. یار یہ مطلب ہے یہاں انا یکون لہ ولد الم تکن لہ صاحبہ. اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ یہودی کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. مکے کے مشرک کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں. اللہ پاک فرما رہا ہے اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے. اولاد کے لیے تو بیوی کا ہونا ضروری ہے. جب اللہ کی بیوی نہیں ہے تو اولاد کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. اولاد کو والدین کی ضرورت ہوتی ہے اور والدین کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. بچپن میں اولاد کو والدین کی ضرورت ہوتی ہے اور بڑھاپے میں والدین کو
اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ پاک بچپن سے بھی پاک ہے، بڑھاپے سے بھی پاک ہے. اللہ پاک نے اولاد کیا کرنی ہے؟ اللہ پاک کا بچپن ہے نہ بڑھاپا ہے. اللہ پاک بچپن سے پاک ہے، بڑھاپے سے پاک ہے، بیماری سے پاک ہے، پریشانی سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے. اللہ پاک تھکاوٹ سے بناور سے پاک ہے. اللہ پاک معینوں سے پاک ہے، وزیروں سے پاک ہے، مشیروں سے پاک ہے، اور شریکوں سے پاک ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. بدبختوں نے، مکوں کی مشرکوں نے اللہ پاک کے شریک بنائے، اور اب بھی لوگ اللہ پاک کا شریک بنا رہے ہیں. اللہ بھی مشکل کشا، نبی ولی شرک ہے. اور کیا ہے؟ اللہ بھی حاجت روا، نبی ولی بھی حاجت روا. اللہ کو بھی سجدہ کر لیا، بزرگوں کو بھی سجدہ کر لیا، شرک ہے. اور کیا ہے؟ شرک اسی ہوتے ہیں. اللہ سے ہی مانگ لیا، نبیوں ولیوں سے ہی مانگ لیا. اللہ کے نام کی نظر نیاز، اور غیر اللہ کے نام کی نظر، یہ شرک ہے. اور کیا ہے؟ یہ شرک ہی ہے. قولی فعلی مالی عبادت میں شرکت کر دینا، یہ شرک ہے اللہ پاک کے ساتھ. قولی عبادت بھی اللہ کے لیے، فعلی عبادت بھی اللہ کے لیے، اور مالی عبادت بھی اللہ کے لیے. یہ پڑھ دینا، التحیات للہ والصلوات والطیبین، یہی ہے التحیات. قولی عبادت للہ، کس کے لیے؟ جیسے الحمدللہ پڑھ دینا، الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ سب تعریفیں کس کے لیے؟ یہی ہم کہتے ہیں التحیات للہ. قولی عبادت زبان کی عبادت کس کے لیے؟ اللام للاختصاص، خاص ہے اللہ کے لیے، اور کسی کے لیے قولی عبادت نہیں ہے. والصلوات یہ بھی للہ. فعلی عبادت سجدہ رکوع یہ بھی کس کے لیے ہے؟ والطیبات یہ بھی للہ ہے، اللہ کے لیے. نظر نیاز، منت منوتی، بکرا چھترا دیکھ کس کے لیے؟ اللہ کے نام پہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ثواب جس کو مرضی پہنچاؤ، ثواب جس کو مرضی پہنچاؤ. مقصد یہ ہو کہ اللہ اس دیکھ سے، اس بکرے چھترے سے، اس خیرات سے تو راضی ہو، یہ تیرے نام پہ، تیرے لیے اللہ، تیری ذرا تیری خوشی، بس ثواب جس کو مرضی پہنچاؤ. تو قولی عبادت بھی کس کے لیے؟ فعلی عبادت بھی کس کے لیے؟ مالی عبادت بھی اللہ کے لیے. بھائیو ہاں جی، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک کی کوئی بیوی نہیں ہے. بیوی نہیں تو اولاد کہاں سے آ گئی؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ. اللہ نے اولاد کیا کرنی ہے؟ اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، اللہ نے ہر شے کو بنایا ہے. 14 طبقوں کی کائنات میں 18,000 کم و بیش جتنی بھی مخلوق ہے، اس کو کس نے بنایا ہے؟ نبیوں کو اللہ نے پیدا کیا، ولیوں کو، فرشتوں کو، آسمانوں کو، زمین کو، جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں، اس کا خالق کون ہے؟ کائنات کے ذرے ذرے کا خالق کون ہے؟ اور اللہ نے جو بنایا ہے صحیح بنایا ہے، درست بنایا ہے. جیسے بننا چاہیے تھا ویسے ہی بنایا ہے. داؤد علیہ السلام نے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مٹی کے کیڑے کو نا اٹھا کے یہاں ہتھیلی میں رکھ لیا، اور عرض کہ اللہ اس کا کیا فائدہ؟ یہ مٹی میں ہی رہتا ہے کیڑا، مٹی میں، تو یہ کیا فائدہ اس کا؟ مجھے کو سمجھ نہیں آتی اس کی. تو اللہ پاک نے اس کیڑے کو قوت گویائی عطا فرمائی کہ کیڑے تیرے متعلق سوال، اب تو ہی جواب دے میرے نبی کو. کیڑے بولے ہیں کبھی؟ کوئی نہیں بلا سکتا. کوئی بلائے یورپ کا سائنسدان، کوئی مولوی، کوئی جو کہتا ہے میں تقدیریں بدلتا ہوں، کوئی گدی نشین، کوئی بلائے، ساری دنیا بھی اکٹھی ہو کے نہیں بلا سکتی کیڑے کو. تو جب اللہ چاہے تو کیڑا کیا، پھر ہر شے بولتی ہے، ہر شے بولتی ہے. دن قیامت کے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، زمین بولے گی. اللہ کے لیے کوئی مشکل، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء، اللہ ہر شے پہ اللہ. کوئی کیڑے کو زبان دی اللہ پاک نے. کیڑے نے کہا کہ اللہ کے نبی تو کہتا ہے کہ مجھ کو کیوں بنایا، کیا فائدہ؟ میں صبح سے لے کے شام تک 2000 مرتبہ اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اور 2 وقت اللہ مجھ کو رزق پہنچاتا ہے. یہ سن کر ندیم داؤد علیہ السلام شرمندہ سے ہوئے کہ دیکھو یہ کیڑا ہو گیا اللہ کو اتنا یاد کر رہا ہے، اتنا اللہ پاک کا ذکر کر رہا ہے. تو میرے بھائیو
ہر چیز کو اللہ پاک نے بنایا ہے، صحیح بنایا ہے، درست بنایا ہے، لفظ کن سے بنایا ہے اور ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جو زمین میں ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ سب کی نماز کو بھی جانتا ہے، تسبیح کو بھی جانتا ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی پانی میں، نبی اللہ کا نبی یونس مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کہاں؟ پانی میں۔ یونس علیہ السلام بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، مچھلی بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ کو پتہ چل رہا ہے کہ یونس نبی کی تسبیح کون سی ہے اور مچھلی کی تسبیح کون سی ہے، اللہ کو پتہ چل رہا ہے۔ تو اللہ ہر شے کا خالق ہے، ایک ذرہ بھی اللہ پاک کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا۔ ہر شے کا خالق بھی اللہ ہے اور شے کا مالک بھی کون ہے؟ ہاں، یہ میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتلائی ہیں اللہ پاک کی صفتیں، کہ ہر شے کا خالق بھی کون ہے، ہر شے کا مالک بھی کون ہے، ہر شے کا کنٹرولر بھی کون ہے، یاد رکھ لو، ہر شے پہ قادر بھی کون ہے، اور ہر جگہ موجود بھی کون ہے، ہر چیز کو جاننے والا بھی کون ہے، اور ہر شے عطا کرنے والا بھی کون ہے۔ یہ اللہ پاک کی صفتیں ہیں، ان میں کوئی نبی ولی پیر فقیر شامل نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ پاک خلق کل شیء، ہر شے کو، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا خالق بھی اللہ ہے اور ہر چیز کو جاننے والا بھی کون ہے۔ یہ آ رہا ہے کسی نبی کا ذکر آ رہا ہے، یا کتنا آپ نے یہ 7واں پارہ کل کو ماشاءاللہ پورا ہو رہا ہے، کسی نبی کا کوئی ولی کا ذکر آ رہا ہے کہ نبی فلاں یہ کام کرنے والا ہے، ولی نے یہ کام کیا ہے، فلاں فرشتے نے یہ کام کیا ہے۔ 7واں پارے کا مطلب پورا کہیں نہیں آیا اور آئندہ آئے گا بھی نہیں۔ کوئی ڈھول آیا ہو قرآن میں، کوئی ملنگ آیا ہو، کوئی مجاہد آیا ہو، کوئی مولوی صاحب آئے ہوں، کوئی حضرت صاحب آئے ہوں، یہ سب کام کون کرتا ہے؟ اللہ پاک کی صفتیں، اللہ کے قرآن۔ قرآن پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کون ہے، قرآن اللہ کا تعارف کراتا ہے، پہچان کراتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے اللہ پاک کی عظمت دل کے اندر آتی ہے۔ ہر شے کا خالق بھی کون ہے؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ہر چیز کو جاننے والا بھی کون ہے؟ اگر کوئی نبی کا عمل دخل ہوتا ہے تخلیق کے اندر تو یہاں نبی کا بھی نام ہوتا کہ فلاں چیز اللہ نے بنائی ہے، فلاں ستارہ جو ہے وہ فلاں نبی نے بنایا ہے، فلاں آسمان کا ٹکڑا فلاں بزرگ نے بنایا ہے، اور فلاں پہاڑ جو ہے فلاں مولوی نے بنایا ہے، فلاں جو ہے درخت وہ فلاں حضرت صاحب نے بنایا، وہ ہے یہاں ذکر۔ خلق کل شیء، ہر شے کو کس نے بنایا ہے، اور ہر چیز کو جاننے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر چیز کا خالق بھی اللہ ہے، ہر چیز کو ذرے ذرے کو اللہ جاننے والا ہے، ایک ذرہ بھی اللہ پاک سے پوشیدہ نہیں، یاد رکھنا۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ خیانت کرنے والی آنکھوں کو بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، بھیدوں کو بھی جانتا ہے، وہ اتنا علم والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، اللہ پاک نے کہا یہ ہے تمہارا اللہ۔ یہ دیکھو رزلٹ، قرآن ساتھ رزلٹ بھی کر رہا ہے، اللہ پاک صفتیں بیان کر کے نا پھر اللہ بتلاتا ہے کہ یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا رب ہے، تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ ہے اللہ، اس کو اللہ کہتے ہیں، جس میں چیزیں صفتیں پائی جائیں وہ اللہ ہے، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہاری ضرورتیں حاجتیں پوری کرنے والا۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ کون الہ ہے؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں، نہ کوئی نبی الہ ہے، نہ کوئی ولی الہ ہے، نہ کوئی فرشتہ، کوئی بھی الہ نہیں، الا ہو، کون الہ ہے؟ اور اسی کلمے کی دعوت اللہ کے محبوب نے صفا کی بلندیوں کے مکے والوں کو دی تھی کہ لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ۔ اور یہ جو ہے لا الہ الا، یہ سب نبیوں کی دعوت ہے، سب نبیوں کا مشترکہ مشن ہے، سب نبیوں نے اپنے اپنی قوموں کو امتوں کو اسی کلمے کی دعوت دی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، الا ہو، اللہ۔ اور اللہ کے نبی نے ساری زندگی کلمہ بیان فرمایا، جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہونے لگے تو یہی فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات،
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لوگوں موت کی بڑی سختیاں ہوتی ہیں. وفات کے وقت بھی اللہ کے نبی نے یہی جملے فرمائے ہیں. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر زمین و آسمان میں کئی الہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ فساد ہوتا، لڑائی ہوتی، جنگیں ہوتی. ایک الہ کہتا کہ بیٹا پیدا ہوگا، دوسرا کیا کہتا؟ نہیں نہیں بیٹی پیدا ہوگی. تیسرا کیا کہتا؟ نہیں میں نے کچھ بھی پیدا نہیں ہونے دیتا. ایک کہتا ادھر سے ہوا چلے گی، دوسرا کہتا ادھر سے چلے گی، تیسرا کہتا ادھر سے چلے گی، ایک کہتا ادھر چلے، ایک کہتا گرم چلے گی، ایک کہتا ٹھنڈی ہوا کہ میں نے چلانی ہی نہیں. کیا ہوتا؟ فساد آتا. کیا ہوتا؟ لڑائی ہوتی، جنگیں ہوتی، کئی الہ ہوتے. کیوں لڑائی نہیں ہوئی؟ کیوں جنگ نہیں ہوئی؟ الہ کیا ہے؟ ایک ہے. الہ ایک ہے، اس لیے لڑائی نہیں ہوئی. ورنہ زمین و آسمان یہ قائم رہ نہیں سکتے تھے اگر کئی الہ ہوتے. مکہ کے مشرک نبیوں ولیوں کو الہ سمجھتے تھے. وہ نبیوں ولیوں کو الہ مانتے تھے کہ ہماری کام کرتے ہیں، ہماری ضرورتیں کرتے ہیں، پوری کرتے ہیں. اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. اس شاعر مجنون کی بات کو مان کے اتنے الہوں کو چھوڑ دیں ہم، یہ کہا کرتے تھے. یہ شاعر مجنون نبی اس کی بات کو مان کے اتنے الہوں کو چھوڑ دیں، ہم معبودوں کو چھوڑ دیں. اَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا. کہ اس نبی نے اتنے الہوں کا ایک ہی الہ بنا دیا ہے بس. وہ نبیوں ولیوں کو الہ مانتے تھے اور نبیوں ولیوں کے مجسمے انہوں نے بیت اللہ شریف کے اندر رکھے ہوئے تھے. ہاں جی، وہ بتوں کو ان کے مجسموں کو سامنے رکھ کے حقیقت میں وہ نبیوں کو پکارتے تھے، نبیوں ولیوں سے مانگتے تھے. نبیوں ولیوں کو جیسے ہمارے لوگ قبروں کو نہیں سجدے کرتے، جو قبروں کے اندر ہے ان کو سجدے کرتے ہیں. ہاں جی، قبروں سے نہیں مانگتے، جو قبروں کے اندر ہے نا ان سے مانگتے ہیں. جو قبروں کے اندر ان کے نام، قبروں کے نام نظر نیازیں نہیں ہے. ہاں جی، ورنہ ہر قبر کے نام کی نظر نیاز ہو، جو اس کے اندر اس کی نیاز ہے. ان لوگوں نے بھی نبیوں ولیوں کو وہ الہ سمجھتے تھے اور مجسمے بنا کے رکھے تھے. لات، حبل، عزا، منات، یہ ولی، اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام، یہ بڑے بڑے مجسمے ان کے اللہ کے رب نے فتح مکہ وقت باہر گرائے. ابراہیم علیہ السلام کا بت تھا، اسماعیل علیہ السلام کا بت تھا. وہ الہ مانتے تھے نبیوں ولیوں کو کہ ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ہماری حاجت. آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ نبی ولی ہمارے کام آتے ہیں، ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں. یاد رکھنا بھائیو، ضرورتیں پوری کرنے والا، حاجتیں پوری کرنے والا، ما فوق الاسباب، یہ کون ہے؟ اللہ ہے. یاد رکھنا، ضرورتیں حاجتیں سب کی کون پوری کرتا ہے؟ پریشانیوں میں کون کام آتا ہے؟ بگڑیاں کون بناتا ہے؟ سکی ہری کون کرتا ہے؟ کھوٹی کھری کون کرتا ہے؟ یہ سب اللہ پاک کی صفتیں ہیں. یہ نبیوں ولیوں کی صفتیں نہیں ہیں. اللہ ہے، نبی ہے، ولی ہے، علی یہ گڈ مر خلط ملت نہیں کہ ایک ہی شے ہے یہ جو چاہے کرے بس. نہیں، اللہ کا اپنا شان ہے، نبی کا اپنا شان ہے، علی کا اپنا شان ہے، ولی کا اپنا شان ہے. اپنا شان مقام ہے ان کا. اللہ کا شان اللہ کو دو، ہم یہ کہتے ہیں. نبی کا شان نبی کو دو، نبی کی صفت نبی کو دو، ولی کی صفت ولی کو دو. گڈ مر خلط ملت نہ کرو ورنہ شرک ہو جائے گا، مارے جاؤ گے، برباد ہو جائے گا. اللہ کیا ہے؟ خالق ہے کہ نا بھائی؟ باقی سب کیا ہے؟ باقی سب مخلوق ہے. نبی مخلوق ہے، علی مخلوق ہے، ولی مخلوق ہے، صحابی مخلوق ہے، سب کیا ہے؟ مخلوق ہے. خالق کون ہے؟ اللہ عطا کر. یہ سب جھولیاں پھیلانے والے ہیں، یہ سب دامن پھیلا، یہ سب مانگنے والے ہیں. عطا کرنے والا کون ہے؟ عقیدہ بنا، یہ سب مانگنے والے اللہ سے. اللہ کے نبی مانگ، قرآن پڑھ کے دیکھو بار بار نبی مانگ رہے. فدعا ربا انی مغلوب فانتصر. نوح نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار میں مغلوب ہوں، میری مدد کر، میں کمزور ہوں. یہ مانگا جا رہا ہے. جلیل القدر نبی، عظیم القدر نبی، جس نے 950 سال اللہ کا دین بیان کیا مار کھا کے، وہ اللہ سے مانگ رہا ہے کہ میں مغلوب ہوں. اللہ اپنی مشکل کشائی نہیں کر سکتے، اللہ سے مانگ رہے ہیں. یونس نبی کہاں ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں ہے. کیا ہے یونس علیہ السلام؟ لا الہ الا انت سبحان اللہ. یہ کس سے مانگا جا رہا ہے؟ اللہ سے مانگا جا رہا ہے. لا الہ الا، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں. الا انت، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی مشکل. مطلب کہ اللہ میں یہاں پھنس گیا ہوں، اب میں نہ خود نکل سکتا ہوں نہ مجھ کو کوئی اور نکال سکتا. الا انت، تو نکال سکتا ہے. سبحانک، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، باقی سب کے لیے مشکلیں ہیں. یہ نبی ہے. دیکھو تو کس سے مانگ رہے ہیں؟
بڑے بڑے عظیم القدر نبی، جلیل القدر نبی اللہ کو پکار رہے ہیں، بھائی اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس لیے بھائی اللہ کو پکارا کرو، اللہ سے مانگا کرو، تو عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے یاد رکھیں۔ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے، فاعبدو، اسی کی عبادت کرو۔ بندگی کس کی ہے؟ جب وہ خالق ہے، رب ہے، تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو بندگی بھی کس کی جائے گی؟ عبادت کس کی ہے؟ فاعبدو، اسی اعتقادی عبادت اور عملی عبادت میں نے بتلایا، اعتقادی عبادت بھی اسی کی ہے، اور عملی عبادت یہ قولی فعلی مالی بات، یہ تین قسمیں یہ اللہ کی ہے، اسی کی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر شے کا کارساز ہے، ہر شے کا، ساری مخلوق کے کام بنانے والا کون ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ساری مخلوق کے کام بنانے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نہیں پاتی اس کو آنکھیں، وہ پاتا ہے سب آنکھوں کو، مطلب کہ اسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اور وہ سب آنکھوں کیا ہے؟ دیکھتا ہے، وہ تو ہر شے کو دیکھتا ہے۔ اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دے سکتی، اللہ سب آنکھوں کو دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ آنکھیں فانی ہیں، اللہ ابدی ہے، فانی چیز ابدی کو، جب یہ آنکھیں بھی ابدی بن جائیں گی تو پھر انشاءاللہ اللہ پاک کو دیکھیں گے دن قیامت کے۔ ایمان والوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا، اور اللہ کی رضا خوشی بھی نصیب ہوگی دن قیامت کے۔ اللہ ہم سب کو بھائی دن قیامت کے اپنا دیدار نصیب فرمائے، اپنی زیارت نصیب فرمائے۔ اور حدیث کے اندر کئی حدیثیں ہیں کہ دن قیامت کے اللہ پاک ایمان والوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، اور جو کیف، جو سرور اللہ پاک کے دیدار میں آئے گا، کسی جنت کی چیز میں ایسا سرور کیف نہیں ہوگا جیسا سرور کیف اللہ کے دیدار میں ہوگا۔ اتنی لذت آئے گی اللہ پاک کے دیدار سے۔ تو فرمایا لا تدرکہ الابصار، نہیں پاتی اس کو آنکھیں کو، اور وہ پاتا ہے سب آنکھوں کو۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ لطیف ہے۔ لطیف کا معنی ایک تو مہربان ہے اپنی مخلوق پہ، ایک لطیف کا معنی باریک بین، باریک سے باریک چیز کو اللہ دیکھ لیتے ہیں۔ الخبیر، کائنات کے ذرے ذرے خبر رکھنے والا بھی کون ہے؟ اللہ پاک کی صفت سے بھائی اللہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اگر نبیوں ولیوں کا، فرشتوں کا، جیسے لوگ کہتے ہیں ان کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، تو قرآن ان کا بھی ذکر یہاں کرتا ہے۔ صرف اللہ پاک کی ذکر ہو رہا ہے، اللہ پاک کی صفتیں، اللہ پاک کی حمدیں، یہ اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، لوگوں تمہارے پاس بصیرتیں آ گئی تمہارے رب کی طرف سے۔ توحید کے عقلی دلائل، نقلی دلائل اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرما دیے۔ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، تو جس نے دل کی آنکھوں سے ان بصیرتوں کو دیکھا اور عمل کیا، فَلِنَفْسِهِ، اپنے نفس کے لیے، فائدہ اس کو ہی ہوگا۔ جب وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيَّ، جو توحید کے عقلی نقلی دلائل سے اندھا رہا، اللہ پاک کی توحید کو قبول نہ کیا، فَعَلَيَّ، اس کا وبال بھی کسے پڑے گا؟ اسی پہ پڑے گا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ، وہ لوگوں میں تم پہ نگراں نہیں ہوں۔ نگران ہے کہ کھینچ کھینچ کے تم کو اسلام میں لاؤں، کلمہ پڑھاؤ تم کو، یہ میرا کام نہیں ہے، میرا کام بیان کرنا ہے، منوانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ میں تم پہ نگران نہیں ہوں، حفیظ نہیں ہوں میں۔ حفیظ اللہ ہے، نگران اللہ ہے، کسی کو کلمے کی توفیق دے اس کی مرضی، نہ دے اس کی مرضی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم پھیر پھیر کے توحید کے عقلی نقلی دلائل بیان کرتے ہیں۔ مطلب کہ جس طرح اس سورت کے اندر مختلف اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے دلائل بیان کیے ہیں، اسی طرح ہم توحید کے عقلی نقلی دلائل بھی پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ وَلِيَقُولُوا تَرَسْلَ، تاکہ مکے مشرک کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھا ہوا ہے۔ اور مکے مشرک کہا کرتے تھے قرآن سن کے کہ یہ اتنا عمدہ کلام، اعلیٰ کلام آپ کا نہیں ہو سکتا، یا آپ نے یہودی علماء سے پڑھا ہے، اتنا اچھا کلام، اعلیٰ کلام وہ کہاں کرتے تھے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اس لیے بھی ہم یہ توحید کے دلائل پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو قوم جانتی ہے۔ علم والی قوم، مراد ایمان والے ہیں۔ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا گیا ویسے ویسے کافروں کے کفر میں اضافہ ہوتا گیا اور ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا گیا۔ ابو جہل کفر میں پکا اور ابو بکر صدیق
ایمان میں پکا، اس کے کفر کی مثال نہیں، ابو بکر صدیق کی ایمان کی مثال نہیں۔ ابو جہل نے پوچھا اللہ کہ ابو بکر اگر وہ آدمی کہے کہ میں رات کے قصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، وہاں ساتوں آسمانوں پہ گیا ہوں، بول مان لے گا؟ ابو صدیق نے فرمایا یہ کون کہتا ہے کہ یہ تیرا نبی کہتا ہے؟ تو میں اچھا اگر میرا نبی کہتا ہے نا ابو بکر ابو جہل تو جھوٹا، تیری پارٹی جھوٹی، میرا نبی سچا، میرا نبی سچا۔ ایک نے نبی کی بات نبی کی زبان سے سن کے نبی کی بات کی تکذیب کی، زندیق بن گیا، اور ایک نے نبی کی بات کافر سے سن کے نبی کی بات کی تصدیق کی، ابو بکر صدیق بن گیا۔ اتنا ایمان پکا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، کسی نے اللہ کے نبی کو پتھر مارے، کسی نے مجنون کہا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے کوڑا کرکٹ پھینکا، اور کسی نے کہا بوجھلا دکھلا۔ حضرت علی نے کہا کہ میں ابو سے پوچھ کے بتلاؤں گا۔ حضرت عمر تلوار لے کے شہید کرنے آ رہے ہیں، مگر جب اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر میں اللہ کا سچا رسول ہوں، ابو بکر صدیق نے فوراً عرض کی اللہ کے محبوب اگر تم اللہ کے رسول ہو تو آج کے بعد ابو بکر صدیق تمہارا سچا غلام ہے۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر دلیل کے نبی کی نبوت کی تصدیق کی۔ وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق نبیوں کے بعد سب سے زیادہ شان والا کون ہے اللہ کے ہاں؟ ابو بکر صدیق ہے۔ اور دیکھو حضرت علی یہ ساری زندگی نبی کے گھر سے کھاتے رہے، اور ابو بکر صدیق ساری زندگی نبی کو کھلاتے رہے۔ ہمارا ایمان ہے جس کو نبی کھلائے وہ بھی شان والا، اور جو نبی کو کھلائے وہ بھی شان والا، یاد رکھنا۔ اللہ اکبر۔ علی نے نبی سے بیٹی لی ہے، اور ابو بکر صدیق نے نبی کو بیٹی دی ہے۔ علی پہ نبی کا احسان، نبی پہ ابو بکر صدیق کا احسان۔ علی کے گھر کو نبی نے آباد کیا، اور نبی کے گھر کو ابو بکر صدیق نے آباد کیا۔ صدیق کی صداقت سے چمن کے پھول بنتے ہیں، انہی کے گھر سے دلہا رسول بنتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ بھی کل کو بیان ہوگا، پارا پورا ہو رہا ہے کل کو انشاءاللہ، تو سب حضرات تشریف لائیں تو دعا بھی ہوگی انشاءاللہ، تاکہ سب حضرات جو ہے ہمارا پورا ہو رہا ہے پارا اس کے اندر شامل ہو جائیں سب، اور دعا ہوگی انشاءاللہ۔ سب حضرات کوئی ناغہ نہ کریں۔ بدیع السماوات والارض، ابتداءً پیدا کرنے والا اللہ آسمانوں کا زمین کا، انا یکون لہ ولد، کیسے ہو سکتی ہے اللہ کے اولاد، نہیں اس کی کوئی بیوی۔ وخلق کل شیء، پیدا کیا اللہ نے ہر چیز کو، وہو بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر کون الہ ہے؟ وہی الہ ہے، خالق کل شیء، وہ ہر شے کو پیدا کرنے والے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز کے کام بنانے والا ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نہیں پاتی اس کو آنکھیں، وہو یدرک الابصار، پاتا ہے سب آنکھوں کو، وہو اللطیف الخبیر، وہ باریک بین ہے، خبردار ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق آ گئی تمہارے پاس بصیرتیں تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن ابصر فلنفسہ، جس نے دل کی آنکھوں سے ان بصیرتوں کو دیکھا اور عمل کیا بس اپنے نفس کے لیے اس نے یہ کام کیا۔ ومن عمی فعلیہ، جو اندھا رہا تو ان کا وبال اس پہ ہے، اسی نفس پہ ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، لوگوں میں تم پہ نگران نہیں ہوں۔ وکذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم پھیر پھیر کے توحید کی عقلی نقلی ذرا بیان کرتے ہیں۔ ولیقول، کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کہے درستہ کہ آپ نے کسی سے یہ کلام پڑھا ہے۔ ولنبینہ لقوم یعلمون، اس لیے بھی توحید کی عقلی دلائل نقلی پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں تاکہ ہم جاننے والی قوم کے لیے ان کو بیان کر دیں۔ اللہ عمل کی توفیق۔ اٹھاؤ